آج کی ویڈیو میں جو ہم حدیث ذکر کریں گے اس سے ہم کو 5 باتیں معلوم ہوں گی۔ نمبر 1، اپنا مال غیروں کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنوں کو اور رشتہ داروں کو دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے بشرطے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو۔ نمبر 3، اگر کسی مباح کام میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کر لی جائے تو وہ مباح کام بھی اطاعت اور عبادت بن جاتا ہے۔ نمبر 4، دنیا کا مال و دولت جمع کرنا بھی ایک مباح چیز ہے۔ نمبر 5، وارثوں کے حق میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھنا چاہیے اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس میت کے وارث موجود ہوں تو اس کی وصیت اس کے تہائی مال میں ہی جاری ہوگی، البتہ اگر وہ ورثاء اپنی اجازت اور خوشی سے چاہیں تو 1/3 مال سے زائد میں بھی بلکہ سارے ہی مال میں وصیت جاری ہو سکتی ہے بشرطے کہ وارث عاقل اور بالغ ہوں، اور جس میت کا کوئی وارث نہ ہو تو اس صورت میں بھی اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کی وصیت 1/3 سے زائد میں جاری نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں اتنا سخت بیمار ہوا کہ موت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے مگر ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا 2/3 مال کے بارے میں وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا نصف کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا 1/3 کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تہائی مال میں وصیت کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یاد رکھو اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار اور خوشحال چھوڑ کر جاؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ جان لو تم اپنے مال کا جو بھی حصہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کے خرچ کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ تمہیں اس لقمے کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ تک لے جاؤ گے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جبکہ ترمذی کی روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے مال کی وصیت کا تم نے ارادہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود مالدار اور خوشحال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وصیت کرنا ہی ہے تو اپنے مال کے 10ویں حصے کے بارے میں وصیت کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس مقدار کو بار بار کم کرواتا رہا تو میرے بہت اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر دو اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ 2 بیٹیوں کی پرورش پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں جمع کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔